جاوید چودھری کے کالموں پر مشتمل کتاب 0.4 سے لیا ہوا کالم 3 وجوہات، بزبان ریاض الاسلام خان۔ لی کوان یو کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے حاضرین کو غور سے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ یہ منظر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ذہن میں ریکارڈ ہو گیا، اور جب بھی میں کسی شخص سے عالم اسلام کے زوال اور پاکستان کی پسماندگی کے بارے میں سنتا ہوں تو میرے دماغ میں وہ سارا منظر روشن ہو جاتا ہے۔ لی کوان یو اس وقت سنگاپور کے وزیر اعظم ہاؤس کے ایک پرتکلف ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ان کے صوفے کے پیچھے کھڑکی تھی اور کھڑکی کے شیشے پر بیل چڑھی تھی۔ لی کوان یو کے ساتھ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ ہمایوں اختر تشریف رکھتے تھے۔ یہ ایک غیر رسمی ملاقات تھی جس میں ایک جونیئر وزیر اعظم ایک سینئر وزیر اعظم سے حکمت اور دانائی حاصل کرنے آیا تھا۔ لی کوان یو اس وقت تک ریٹائرمنٹ لے چکے تھے، لیکن اس کے باوجود سنگاپور کے لوگ انہیں اقتدار میں دیکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ سینئر وزیر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ان کے پاس کوئی باقاعدہ وزارت نہیں تھی۔ ان کا رول بڑی حد تک مانیٹر اور استاد کا سا تھا۔ وہ کابینہ کے اجلاس میں بیٹھتے تھے، جونیئر وزراء کو مختلف معاملات میں مشورے دیتے تھے اور مختلف وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے تھے۔ انہیں جہاں کسی غلطی کا احساس ہوتا تھا وہ فوراً غلطی کی نشاندہی کرتے تھے اور متعلقہ افسر اور سیاستدان کو ازالے کے بارے میں سمجھاتے تھے۔ پورا سنگاپور لی کوان یو کا احترام کرتا تھا۔ وہ 30 برس تک سنگاپور کے وزیر اعظم رہے تھے۔ وہ 30 برس تک سنگاپور کے وزیر اعظم رہے تھے اور انہوں نے ان 30 برسوں میں اس بدبودار دلدلی جزیرے کو دنیا کی 9ویں بڑی معیشت بنا دیا تھا۔ سنگاپور ایک معجزہ تھا اور اس معجزے کے تخلیق کار لی کوان یو تھے۔ سنگاپور کی کہانی انتہائی دلچسپ تھی۔ یہ 640 مربع کلومیٹر کا ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ اس جزیرے پر 19ویں صدی تک ہولناک جنگل تھے اور ان جنگلوں میں خونخوار درندوں، شیروں اور مگرمچھوں کا راج تھا۔ اس جزیرے میں خطے کی سب سے بڑی دلدل بھی تھی۔ بعد ازاں بحری قزاقوں نے اسے اپنا مسکن بنا لیا تھا، چنانچہ دنیا کا کوئی شخص اس کی طرف رخ نہیں کرتا تھا۔ 19ویں صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ جزیرہ خرید لیا۔ پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ نے اسے بحری اڈہ بنایا، جبکہ دوسری جنگ عظیم میں اس پر جاپان نے قبضہ کر لیا۔ سنگاپور 1963 میں ملائیشیا کو واپس مل گیا، لیکن 1965 میں ملائیشیا نے اسے جان بوجھ کر اپنے سر سے اتار دیا۔ سنگاپور کو آزادی دے دی گئی۔ اس وقت لی کوان یو سنگاپور کے وزیر اعظم تھے۔ وہ 1959 میں پہلی بار سنگاپور کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے۔ لی کوان یو نے اس بدبودار جزیرے کو دنیا کا شاندار ملک بنانے کا فیصلہ کیا
انہوں نے پورے ملک سے ایماندار لوگوں کو چن کر جج بنایا اور ان ججوں کو مکمل خود مختاری دی۔ یہ جج صدر اور وزیر اعظم سے لے کر چپڑاسی تک تمام سرکاری اہلکاروں کو کسی بھی وقت عدالت میں طلب کر سکتے تھے اور ان کی کھلے عام گوشمالی کر سکتے تھے۔ عدل کے بعد انہوں نے سنگاپور کے خوشحال طبقے سے انتہائی پڑھے لکھے مہذب اور ایماندار لوگ چنے اور انہیں اپنی کابینہ میں بھرتی کر لیا۔ انہوں نے کابینہ کے لیے احتساب کا ایک کڑا نظام بھی تشکیل دیا اور اس نظام سے کوئی شخص مبرہ نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا میں بکھرے سنگاپور کے پڑھے لکھے اور ہنرمند نوجوانوں سے رابطہ کیا اور انہیں بھاری معاوضے پر سرکاری ملازمتوں کی پیشکش کی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سنگاپور دنیا کا واحد ملک تھا اور ہے جس میں سرکاری ملازمتوں کی تنخواہیں کارپوریٹ سیکٹر کے برابر ہیں۔ سنگاپور میں اگر ایک MBA نوجوان پرائیویٹ بینک سے 2 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے تو حکومت بھی اس کوالیفیکیشن کے نوجوان کو 2 لاکھ روپے تنخواہ دیتی ہے۔ لی کوان یو نے سنگاپور کے قانون کو دنیا کا سخت ترین قانون بنا دیا تھا۔ مثلاً سنگاپور میں چیونگم چبا کر سڑک یا گلی میں پھینکنے کا جرمانہ $2000 تھا۔ $2000 تھا۔ کسی دیوار یا عوامی جگہ پر گالی لکھنے کی سزا موت تھی۔ اور سنگاپور میں اگر کوئی وزیر یا مشیر کرپشن میں ملوث پایا جاتا تھا تو لی کوان یو اسے خودکشی یا احتساب میں کسی ایک آپشن کے انتخاب کا موقع دیتا تھا۔ وزراء عموماً اس لمحے خودکشی کو ترجیح دیتے تھے، چنانچہ لی کوان یو کی ان اصطلاحات کے نتیجے میں صرف 30 برسوں میں سنگاپور دنیا کا 9واں امیر ترین ملک بن گیا۔ لی کوان یو 30 برس بعد 1990 میں مستعفی ہو گئے اور انہوں نے اپنے لیے نگراں کا کردار منتخب کر لیا۔ میاں نواز شریف 1999 میں سنگاپور کے دورے پر گئے۔ میں بھی وزیر اعظم کے وفد میں شامل تھا۔ نواز شریف نے سرکاری مصروفیات کے بعد لی کوان یو سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ وہ لی کوان یو سے لیڈرشپ اور ترقی کی ٹپس لینا چاہتے تھے۔ سنگاپور کے وزیر اعظم نے لی کوان یو کے ساتھ ان کی ملاقات طے کر دی۔ نواز شریف نے چند لوگوں کا انتخاب کیا اور اس شام لی کوان یو کے پاس حاضر ہو گئے۔ یہ ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں وقوع پذیر ہوئی۔ گفتگو کے آغاز میں لی کوان یو نے انکشاف کیا وہ مختلف حیثیتوں سے 8 مرتبہ پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں، لہٰذا وہ پاکستان کے جغرافیے، رسم و رواج اور لوگوں سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ نواز شریف نے بڑے ادب سے ان سے پوچھا، کیا آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کبھی سنگاپور جتنی ترقی کرے گا؟ لی کوان یو نے ذرا دیر سوچا اور انکار میں سر ہلا دیا۔ ان کا رد عمل انتہائی شفاف، کھرا اور غیر سفارتی تھا۔ حاضرین پریشان ہو گئے۔ لی کوان یو ذرا دیر بعد بولے، اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ آئیڈیالوجی ہے۔ آپ اور ہم ایک بنیادی فرق ہے جس کو نہیں سمجھتے۔ آپ اس دنیا کو عارضی سمجھتے ہیں اور آپ کا خیال ہے آپ کی اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ چنانچہ آپ لوگ اس عارضی دنیا پر توجہ نہیں دے رہے۔
آپ سڑک، عمارت، سیوریج سسٹم، ٹریفک اور قانون کو سنجیدہ نہیں لیتے، جبکہ ہم لوگ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، لہذا ہم اس دنیا کو خوبصورت سے خوبصورت بنا رہے ہیں۔ یعنی ہم اس دنیا کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنا رہے ہیں۔ وہ رکے اور ذرا دیر بعد بولے، خود سوچئے جو لوگ اس دنیا پر یقین ہی نہیں رکھتے وہ اسے خوبصورت کیوں بنائیں گے؟ دوسری وجہ آپ لوگوں کی اپروچ ہے۔ میں پیشے کے لحاظ سے وکیل ہوں۔ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے میں اس علاقے میں پریکٹس کرتا تھا۔ کلکتہ سے کراچی تک میرے موکل پھیلے تھے۔ میں نے ان دنوں ہندو اور مسلمان کی نفسیات میں بڑا فرق دیکھا۔ میرے پاس جب کوئی ہندو کلائنٹ آتا تھا اور میں اس کے کیس کے جائزے کے بعد اسے بتاتا تھا، تمہارے کیس میں جان نہیں، اگر تم عدالت میں گئے تو تم یہ کیس ہار جاؤ گے، تو وہ میرا شکریہ ادا کرتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا، آپ مہربانی فرما کر میری دوسری پارٹی سے صلح کرا دیں۔ میں اس کی صلح کرا دیتا تھا اور یوں مسئلہ ختم ہو جاتا تھا۔ جبکہ اس کے برعکس جب کوئی مسلمان کلائنٹ میرے پاس آتا تھا اور میں اسے صلح کا مشورہ دیتا تھا تو اس کا جواب بڑا دلچسپ ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا، وکیل صاحب آپ کیس دائر کریں، میں پوری زندگی مقدمہ لڑوں گا، میرے بعد میرے بچے لڑیں گے اور ان کے بعد ان کے بچے لڑیں گے۔ لی کوان یو رکے اور مسکرا کر بولے، میرا تجربہ ہے جو قومیں اپنے خاندانوں اور اپنی نسلوں کو ورثے میں مقدمے اور مسئلے دیتی ہوں وہ ترقی نہیں کرتی۔ اور تیسری اور بڑی وجہ فوج ہے۔ آپ کے ملک میں فوج سیاست کا حصہ بن چکی ہے اور مجھے پوری دنیا میں آج تک کوئی ایسا ملک نہیں ملا جس نے فوجی اثر میں رہ کر ترقی کی ہو۔ وہ رکے اور دوبارہ بولے، فوجی اور سیاستدان کی سوچ اور ٹریننگ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ فوجی ہمیشہ مسئلہ پیدا کرتا ہے جبکہ سیاستدان مسئلے حل کرتے ہیں۔ فوجی کی زندگی کا صرف ایک اصول ہوتا ہے، یعنی میں خود جیوں گا اور نہ کسی کو جینے دوں گا، جبکہ سیاستدان جی اور جینے دو کے فلسفے پر کاربند ہوتے ہیں۔ فوجی کو زندگی میں مر جاؤ یا مار دو کی ٹریننگ دی جاتی ہے، جبکہ سیاستدان کو صلح، مذاکرات اور نرمی کی تربیت دی جاتی ہے۔ چنانچہ میرا تجربہ یہ ہے، جس ملک میں حکومت اور سیاست فوج کے پاس ہوتی ہے وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتا۔ لی کوان یو نے مسکرا کر سب کی طرف دیکھا، گھڑی پر نظر ڈالی اور ہاتھ رگڑ کر بولا، میں نے واک کے لیے جانا ہے، اگر آپ لوگ میرے ساتھ چل سکتے ہیں تو چلیے، واک کرتے ہیں۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے اپنے پاؤں دیکھے اور اس کے بعد لی کوان یو کے قدموں کی طرف دیکھا اور چہرے پر معذرت سجا کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ لی کوان یو نے سب سے ہاتھ ملایا اور باہر نکل گئے۔ سننے کے لیے شکریہ۔